آج ہم جمع ہوئے ہیں شہید ملت کے تعلق سے، اور کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے انس اینڈ آؤٹس کا سمجھنا ضروری ہے، سیاق و سباق کو دھیان میں رکھنا ہے۔ یہ خدا اور رسول کے نام پر اپنی جان قربان کرنے والے سیدی عبد القدوس شہید ملت، آخر میرے نبی میں ہے کیا کہ لوگ دھن تو دھن، من تو من، اپنی جان تک دے دیتے ہیں۔ بے شک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے نبی، وہ بھی کہتے ہیں نبی، ہم بھی کہتے ہیں نبی، جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں سب ان کو کہتے ہیں نبی، مگر جو نبی کا معنی ہے اسے کچھ ہی لوگوں نے مانا ہے۔ جی واہ واہ، بے شک بے شک۔ آپ پورے قرآن کا ترجمہ پڑھ جائیے، 186 اردو ترجموں کا میرے پاس ریکارڈ ہے، جو اہل سنت اور غیر اہل سنت دونوں کے تراجم ہیں، مسلم اور غیر مسلم کے بھی تراجم اس میں، لیکن دین کے یہ ٹھیکیدار انگریزوں کے اقتدار میں آ جانے کے بعد پیدا ہونے والے صہیونیت، رجعت پسندی اور نصرانیت کی آغوش میں دودھ پی کر جوان ہونے والے ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں۔ پہلے ان کے آتنک سے اہل سنت پریشان تھے، مکہ کا قبرستان اور مدینے کے قبرستان کو زمین کے برابر کر دیا، آتنک نہیں تو کیا ہے؟ عثمان غنی کی قبر کو گرا دیا۔ ارے ہم غریب ہیں، بھارت میں رہتے ہیں، لیکن اتنے غیرت دار ہیں کہ بابری مسجد کا گرنا ہمیں برا لگا اور انہیں عثمان غنی کا مزار گرنا برا نہ لگا۔ میر باقی کی بنائی ہوئی مسجد کے لیے ہم کھڑے ہو گئے اور اس کو اقتدار سے ونچت کر دیا جو گرانے میں تھا، ہم نے چھاپ مار دی، درد ہے، اور 400 مسجدیں سعودی عربیہ میں شہید کی گئی ہیں۔ مسجد علی کو توڑ کر سڑک بنایا ہے، اور مسجد فاطمہ کو توڑ کر سنڈاس بنایا، ٹوائلٹ بنایا۔ آپ کو وہ معلوم نہیں ہونے دے رہے، ان کے دھارمک کٹرتا کے گربھ سے جنم لینے والے آتنک نے سنیوں کو پریشان کیا، اور اب ساری دنیا کو پریشان کر رہے ہیں۔ سنیوں تم کب پہچانو گے؟ اے ٹی ایس والے تو پہچان رہے ہیں، سی بی آئی پہچانے، گورنمنٹ پہچانے، پولیس والے پہچان رہے ہیں، اسی لیے چھانٹ چھانٹ کے لے جا رہے ہیں۔ ایک بھی آدمی مبارک پور سے نہیں پکڑا گیا، سب سرائے میر سے پکڑے گئے۔ اب میں یار کافر پہچان جائے، تم لوگ پہچانو۔ ان کے آتنک سے طبیعت پریشان ہو جاتی ہے۔ اگر کبھی ہمارے ودھائک جی نے آتنک بیرودھی سمیلن کیا تو اس پر تفصیلی بات ہوگی۔ میں کہہ یہ رہا ہوں کہ تم نے کسی کو حکیم الامت بنا دیا،
اس نے بھی قرآن کا ترجمہ کیا، پورے 30 پارے کا ترجمہ ان لوگوں نے کیا ہے، نبی کا ترجمہ نہیں کیا۔ پورے قرآن میں جہاں نبی ہے، بلکہ خصوصیت سے رب نے جہاں پکارا ہے یا ایھا النبی، اس کا بھی ترجمہ نہیں کیا۔ اب نبی شبد بھارتیہ سنویدھان دوارا سویکرت 16 بھاشاؤں میں سے کسی بھاشا کا شبد نہیں ہے، اور یہ پراپر ناؤن بھی نہیں ہے۔ آپ عیسیٰ کا ترجمہ نہ کریں، آپ موسیٰ کا ترجمہ نہ کریں، لفظ محمد کا ترجمہ نہ کریں، پراپر ناؤن ہے، لیکن نبی اور رسول کا تو ترجمہ کرو۔ پر یہ نبی کا ترجمہ نہیں کرتے، وہ کسی کا بھی ترجمہ ہو، 100 سے زیادہ ان کے ترجمے ہیں، لیکن لفظ نبی کا ترجمہ نہیں ہے۔ اگر ملے گا تو صرف امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکات امام عشق و محبت مجدد دین و ملت کا ترجمہ کنز الایمان میں ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا انہیں نبی کا ترجمہ نہیں معلوم؟ عربی کمزور تھی تو میری عقل نے کہا نہیں ان کی عربی کمزور ہوتی تو یہ 6666 آیتوں کا ترجمہ کیسے کرتے؟ ترجمہ غلط ہے، مگر ان کو عربی آتی تھی، نیت اچھی نہیں تھی، ارادے اچھے نہیں تھے، عقائد اچھے نہیں تھے، لیکن زبان آتی تھی۔ پھر انہوں نے نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ اب اس پر میں توجہ دلاؤں گا، کیونکہ نبی کا ترجمہ ایسا ہے کہ ایمانداری سے اگر ترجمہ کر دیا جائے تو حفظ الایمان برباد ہو جائے گی۔ ایمانداری سے اگر اس کا ترجمہ کر دیا جائے تو بدعقیدگی کا جو محل انہوں نے بنایا ہے وہ زمین بوس ہو جائے گا، کیونکہ نبی کے معنی ہی غیب کی خبریں بتانے والے ہے۔ ہمت ان کی جو ایمانداری سے ترجمہ کر دیں۔ اب علامہ سبحانی صاحب جملہ آپ کو دے رہا ہوں، وہ مولوی جو نبی کا ترجمہ نہ کر سکے، توجہ چاہوں گا، جو نبی کا ترجمہ نہ کر سکے اسے نبی کی ترجمانی کا بھی حق نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے، بہت خوب بھائی، واہ۔ دیکھیں کافر یہ بھی ہے اور کافر ابو جہل بھی ہے، لیکن وہ ان سے بہتر ہے، کیونکہ میری عادت ہے میں دشمن کی کوالٹی بھی مانتا ہوں اگر ہے، اگر نوشیروان عادل ہے تو میں مانوں گا کہ عدل کرتا تھا۔ مجھے اس سے بحث نہیں کہ وہ توحید و رسالت کا قائل تھا کہ نہیں تھا، اگر نہیں تھا تو کافر ہے، لیکن عدل تھا۔ ابو جہل میں اتنی عقل تو تھی، ابو جہل میں اتنی عقل تھی کہ جو نبی ہوگا وہ غیب کی بات جانے گا، اتنی عقل اس کے پاس تھی۔ اس کا جھگڑا نبی کے معنی پہ نہیں تھا، نبی کو ماننے پر تھا، مگر وہ جانتا تھا جو نبی ہوگا وہ غیب کی بات جانے گا، جو نبی ہوگا چھپی بات جانے گا، ہڈن، چھپی ہوئی، کورڈ، ان باتوں کو وہ جانے گا۔ نبی کا جو معنی ہے وہ جسے معلوم تھا کہ غیب کی باتیں بتانے والے کو نبی کہتے ہیں، بس اس نے میرے آقا مولا کو نبی نہیں مانا۔ نبی مانتا تو معنی کو بھی مان لیتا، کیونکہ وہ مانا تو اس کا معنی ہوا تھا۔ تبھی تو ایک دن کہ یہ غیب کی بات جانتے ہیں کہ نہیں، واقعی یہ نبی ہیں کہ نہیں، یہ نبی ہیں کہ نہیں، ٹیسٹ کرنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے مٹھی میں کنکری لے کے آئے۔ اب بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ If you are prophet, prophecy is your quality, so please tell me what is in my hand. تم نبی ہو تو غیب جانتے ہو، غیب جانتے ہو، چھپی بات جانتے ہو، تو بتاؤ میری مٹھی میں چھپا ہوا کیا ہے؟
رسول پاک نے فرمایا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے میں کون ہوں تو ابو جہل اندر سے بہت خوش ہو گیا، بتاشے پھوٹنے لگے کہ میں نے تو سمپل کوسچن کیا تھا مٹھی میں کیا ہے، کہہ دیتے کنکری ہے میں چلا جاتا، وہ بولے گی یہ کون ہے، یہ کیا بولے گی، اس کا تو میں چن کے لایا ہوں، یہ تو میری مٹھی میں، اسے تو بیک ڈور سے میں لایا ہوں، میری ہی مٹھی میں رہ کر میرے خلاف کیسے بولے گی؟ انتہا پسندوں کا یہی غرور تو ہے کہ بھارت میں رہ کے مدینے کی بولی کیوں بولتا ہے؟ یہی تو ان کا غرور ہے۔ ہم شکریہ کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، شکر ہے ہم مسلمان ہیں، وہ کہے گرو سے بولو، تو ہمارے یہاں گرو نہیں ہے، ایک ہی فائدے کی چیز ہے، وہ ہے گرو ہے جس سے جائز بچے جنم لیتے ہیں۔ بتاؤ میری مٹھی میں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تیری مٹھی میں وہ بتائے، مٹھی میں جو ہے وہ بولے میں کون ہوں تو ایک سمپل کوسچن چینج انٹو کریٹیکل کوسچن۔ نبی کریم نے توجہ کر دی، کنکری نے کلمہ پڑھ دیا، جیسے ہی کنکری نے کلمہ پڑھا ہی بھگا گیا، ہمیں چن کے میں لایا تھا، بولی ان کی بول رہی ہے، کھلاتے پلاتے ہم لائے، بولی ان کی بول رہی ہے۔ یہ عجیب ہمارا اسمبلی کا ممبر ہے، چن کے ہم لائے اور شہیدوں کی بولی بول رہا ہے، سنیوں کی بولی بول رہا ہے۔ ارے بھائی جس چیز کے لیے تم نے چنا ہے وہ اور ہے، اور یہ جو چیز ہے یہ اور ہے، یہ اور قابل غور ہے۔ اس واقعے کو آپ نے بار بار علماء کرام سے سنا ہے، اب میرا تبصرہ اس واقعے پر۔ ابو جہل دور سے آیا، مٹھی کو بند کر کے آیا، نبی کریم کے پاس آیا، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ رسول پاک نے کہا جو تیری مٹھی میں وہ بتائے میں کون ہوں۔ کنکری نے کلمہ پڑھ دیا، ابو جہل غصے میں آیا، نبی کریم کی طرف کنکری پھینکا اور پھینک کے بھاگ گیا۔ اس سے کافر کی عادت معلوم ہوئی کہ چیلنج کرتا ہوا آتا ہے، اور جب مظہر اعلیٰ حضرت مولانا حشمت علی خان صاحب جیسے شیر بے شہر سنت سے سامنا پڑتا ہے تو ویسے ہی بھاگتا ہے۔ میں نے کہا آنا کس سے سیکھا؟ کہا ابو جہل سے، اور بھاگنا کس سے سیکھا؟ یہ بھی ابو جہل سے۔ آپ ذرا غور کرتے چلیں، ذرا ایک پھول مجھے دیجیے گا، بھائی ایک ہی کافی ہے۔ اب پبلک سے پوچھتا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ بول، کھڑے ہو کے بولو، غور سے دیکھو، کچھ بھی نہیں، آپ کی بھول ہے۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، تیری نالج کا، علم کا امتحان لینے کے لیے مٹھی میں کچھ رکھنا ضروری نہیں ہے، نہ رکھ کے بھی میں پوچھ سکتا ہوں بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ ابو جہل دور سے آ رہا ہے، کیا ضروری ہے کہ مٹھی میں کچھ ہو؟ وہ بھی میری طرح مٹھی خالی کر کے پوچھ سکتا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی مٹھی میں کچھ بھی نہ ہو، خالی آزما رہا ہو، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ لیکن سرکار کا جواب جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے میں کون ہوں، اس کا مطلب نبی نے دیکھ لیا کہ مٹھی خالی نہیں ہے، مٹھی خالی نہیں ہے، اب جو ہے وہ بولے گی میں کون ہوں۔ بے شک تو ابو جہل اگر ذہین ہوتا تو سمجھ جاتا کہ جس پیغمبر کو یہ معلوم ہے کہ مٹھی خالی نہیں ہے، پھر اسے یہ بھی معلوم ہوگا کس چیز سے بھری ہے۔ لیکن خدا جب دین لیتا ہے تو اپنے چھین لیتا ہے۔ بولا ہاں ٹھیک ہے۔ کنکری نے کلمہ پڑھ دیا، فبہت الذی کفر، ٹوٹ گئی اس کی کمر، کبھی
دیکھے ادھر کبھی دیکھے ادھر، بھاگ کھڑا ہوا، اپنا لے لیا سفر، ہو گیا صفر۔ کنکری نے کلمہ پڑھا، گھبرا گیا۔ میں کیسے آپ کو علم غیب رسول سمجھاؤں، بڑا اعتباری معاملہ ہے یہ، غیب کا معاملہ بڑا اعتباری ہے۔ دیکھو ایک عورت کو گھر میں بند کر دو اور باہر سے تالا لگا کے لوگوں سے پوچھو بتاؤ اندر کون ہے، میرے کو کیا معلوم، دکھا کے بند کیا ہے، اللہ جانے گھر خالی ہے، لیکن وہاں سے دو برتن کے ٹکرانے کی آواز آئی، اب بتا کوئی تو ہے، کون ہے؟ تو باہر والوں کے لیے عورت غیب، ہمیں جو گھر میں عورت بند ہے اس کے لیے باہر غیب۔ ایک بکسے میں کبوتر بند کرو اور بند اکیلے کرو اور پھر پبلک کو بلاؤ، بکسے میں کون ہے؟ تو پبلک کے لیے بکسے کے اندر غیب، اور جو کبوتر اندر ہے وہ کیا جانے باہر کون، تو اس کے لیے باہر غیب۔ باہر سے دیکھو تو اندر والا غیب، اندر سے دیکھو تو باہر والا غیب۔ تو ابو جہل کی مٹھی میں جو کنکری تھی وہ کنکری نبی کے لیے غیب، تو کنکری کے لیے نبی غیب۔ تو میرا نبی یہی دکھانا چاہتا، بے وقوف تو میرے علم غیب کا امتحان لیتا ہے، میں جس پہ نظر ڈال دوں وہ غیب کی بولی بولنے لگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور غازی ملت، سبحان اللہ، حق ہے۔ میرے نبی نے ان بولتی کنکری پہ نظر ڈال دی، بولتا ہو گئی۔ ان بولتے پہ نظر ڈالے تو بولتا ہو جائے، اور کسی بولتے پہ نظر ڈال دے تو نہ جانے کتنے بولتوں کی بولتی بند ہو جائے۔ حق ہے۔ عیسیٰ مسیح علیہ السلام پر میرے ماں باپ قربان، کیا شان تھی، مردوں کو زندہ کر دیتے۔ ایسا سمجھاؤں جو سب کی سمجھ میں آ جائے، مردہ اس معنی میں کہ روح جسم کے اندر ہے تو زندہ ہے، روح نکل گئی تو مردہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ زندہ کر دیتے تھے، کیا مطلب؟ وہی نکلی ہوئی روح اسی کو پلٹاتے تھے۔ اور زندہ ہو جاتا تھا۔ اگر کسی ولی نے کسی مردے کو زندہ کیا ہے تو وہ زندہ ہونے کے بعد اپنی مادری زبان بولتا ہے۔ اگر کوئی بنگالی اللہ کا ولی ہو، بنگالی ہو، اور وہ کسی بنگالی کو زندہ کر دے وے تو کھڑا ہوئے بولے گا تم کی، زندہ کرنے والے کی زبان نہیں بولتا۔ اگر کسی ہندی بولنے والے کو اللہ کے ولی نے زندہ کر دیا تو بولے گا مہاراج آپ کا شبھ نام۔ کسی گجراتی کو زندہ کر دیا تو بیٹھ کر بولے گا تمہارو نام سوچے۔ اور کسی برٹش بورن لڑکے کو زندہ کر دیا، واٹس یور نوبل نیم، کہنے کا مطلب یہ کہ زندہ کرنے والا اللہ کا ولی کی کوئی بھی زبان ہو، جو زندہ ہوگا وہ اپنی مادری زبان بولے گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ اب ذرا دیکھیے، جب زبان دی گئی تو کنکری زبان حجر نہیں بول رہی ہے، زبان خیر البشر بول رہی ہے۔ روح نکل گئی، آدمی مردہ کہلاتا ہے۔ تو وہ جو نکل گئی روح، ٹھوکر مار کے حضرت عیسیٰ قم بإذن اللہ فرما کر اسی نکلی ہوئی روح کو پلٹاتے تھے، نئی روح نہیں بناتے تھے۔ تو وہ مقام عیسیٰ ہے جہاں پرانی روح پلٹائی جاتی تھی، یہ مقام مصطفیٰ ہے جہاں کنکری میں نئی روح ظاہر کی جا رہی ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ بہت عمدہ۔
کنکری نے جب کلمہ پڑھا تو کہاں پڑھا؟ یہی میں اس علاقے کے غیرت دار مسلمانوں، تمہاری انترآتما کو جگانے کے لیے، تمہارے سینے میں چھپے ہوئے مجاہد کو اٹھانے کے لیے میں تمہاری غیرت سے پوچھتا ہوں، تمہاری مریادہ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ کنکری نے جب کلمہ پڑھا تو کس کی مٹھی میں تھی؟ کس ماحول میں تھی؟ ابو جہل کی مٹھی میں، ابو جہل کے چنگل میں، دشمن کی پکڑ میں، دشمن کے اختیار میں، ایک ایک لفظ پہ دھیان دیجئے گا، دشمن کے اقتدار میں، دشمن کے کنٹرول میں، دشمن کی گرفت میں، لیکن جب پیغمبر کی عزت و آبرو پر حملہ ہوا، رسول کی غیبدانی پر اٹیک ہوا، جب پیغمبر پر ان کی عزت و ناموس پر چنوتی دی گئی تو کنکری نے نہیں دیکھا میں کس کی مٹھی میں ہوں، کنکری نے نہیں دیکھا میں کس کے چنگل میں ہوں، کنکری نے نہیں دیکھا میں کس کی گرفت میں ہوں، کنکری نے نہیں دیکھا حکومت کس کی ہے، کنکری نے نہیں دیکھا اقتدار کس کا ہے، کنکری نے نہیں دیکھا سطح کس کی ہے، کنکری نے نہیں دیکھا کنٹرول کس کا ہے، کنکری نے نہیں دیکھا قبضہ کس کا ہے۔ پیغمبر کے علم غیب پر حملہ ہوا تو اس نے اپنے وجود کی پرواہ نہیں کیا، اور کنکری نے سمجھوتا بھی نہیں کیا، مصلحت کے آگے سر بھی نہیں جھکایا، اور ابو جہل کے ظلم کے سامنے سرنگو بھی نہیں ہوئی۔ اس نے نہیں دیکھا میں کس کی مٹھی میں ہوں، کس کے کنٹرول میں ہوں۔ تو آج اس شہید ملت کے بہے ہوئے گرم خون سے راہ خدا میں ان کے کٹے ہوئے جسم کو گواہ بنا کر آج ہم بھی قسم کھاتے ہیں کہ اگر گونڈا کی دھرتی پر کسی نے میرے نبی کی عزت پر حملہ کیا تو ہم بھی نہیں دیکھیں گے ہم کس کی مٹھی میں ہیں، ہم بھی نہیں دیکھیں گے ہم کس کے اقتدار میں ہیں۔